موسیٰ علیہ السلام۔ جب فرعون نے اپنی اہلیہ کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں پرورش کی اجازت دی، تب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے آیا کو بلوایا گیا، لیکن موسیٰ دودھ پینے کو رضامند نہ تھے۔ اور پھر دوسری اور یہاں تک کہ 10ویں آیا بلوائی گئی، لیکن موسیٰ اب بھی رو رہے تھے اور دودھ پینے کو رضامند نہ تھے۔ فرعون کی اہلیہ افسردہ ہوئی کہ وہ کیا کرے یہ نہیں جانتی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی دکھی تھی کہ وہ اپنے بچے سے دور ہیں۔ انہوں نے پل بھر کو ارادہ کیا کہ وہ فرعون کے محل میں جائے اور سب رودات سنائے، پھر چاہے جو بھی نتائج ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی اور پرسکون رکھا اور اپنے بیٹے کو خدا کے سپرد کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ شہر جا کر جاننے کی کوشش کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے فرعون کے محل کے قریب گئیں اور پوری کہانی سنی، اور فرعون کے محافظوں کو کہا، کیا میں تمہیں ایسی آیا لانے میں تمہاری رہنمائی کروں کہ جو اسے دودھ پلائے اور دیکھ بھال بھی کرے؟ فرعون کی بیوی خوش ہوئی اور اسے آیا لانے کے لیے کہا۔ یوں موسیٰ کی والدہ آئیں اور انہوں نے دودھ پلایا۔ فرعون کی بیوی خوش ہوئی اور کہا، جب تک بچے کی دودھ کی عمر ہے تم اس کی پرورش کرو اور پھر ہمارے پاس لے آنا۔ اور یوں دودھ کی عمر ختم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں واپس لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، اور وہ جانتے تھے کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں سے ایک ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ کیسے فرعون کے لوگ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، بالغ ہو چکے تھے۔ ایک دن شہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے فرعون کے پیروکاروں کو ایک اسرائیلی شخص سے لڑتے دیکھا۔ کمزور اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ موسیٰ جو مضبوط جسامت کے تھے، ظالم مصری آدمی کو دھکیل دیا اور اتفاقی طور پر اس کی موت واقع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام خود کلام ہوئے کہ یہ شیطان کا کام ہے، دشمن اور گمراہ کن شیطان، اور پروردگار سے عرض کی کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پروردگار مجھے معاف فرما۔ اللہ رب العزت نے انہیں معاف کیا۔ موسیٰ نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجرموں کی مدد نہ کریں گے، اور اگلے ہی دن موسیٰ علیہ السلام اسی اسرائیلی شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ جسے کل ایک مصری سے لڑتے ہوئے بچایا تھا۔ موسیٰ جانتے تھے کہ انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور موسیٰ کا غصہ اس پل ختم ہوا، اور اللہ نے انہیں یاد دلایا کہ ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور ان کو خدا سے کیا وعدہ یاد آیا اور واپس پلٹ گئے۔ جو مصری اسرائیلیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اسے معلوم ہوا کہ موسیٰ نے اس مصری کا قتل کیا تھا جس کی لاش کل ملی تھی، اور اس نے شہر میں خبر پھیلا دی۔ اتنے میں ایک مصری شخص شہر کی مسافت سے دوڑتا آیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا مشورہ دیا اور انکشاف کیا کہ مصریوں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے اور مصر سے ہجرت کی، اور چلتے رہے یہاں تک کہ وہ مدین پہنچ گئے اور ایک درخت تلے آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک گروہ اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہا تھا۔ موسیٰ نے مشاہدہ کیا کہ چرواہوں کا یہ گروہ اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہا ہے، مگر قریب 2 عورتیں اپنی بھیڑوں کو ان سے ملانے کے لیے روکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی جانب گئے اور دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ چرواہے اپنی بھیڑوں کو پانی دینے سے فارغ ہوں گے، تبھی یہ عورتیں اپنی بھیڑوں کو وہاں سے پانی پلا سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنہا کنویں کا احاطہ اٹھا لیا، وہ کہ جسے 10 آدمی اٹھا نہیں سکتے، اور یوں ان عورتوں کی بھیڑوں کو پانی فراہم ہوا، اور پھر واپس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے عطا کر وہ کہ جو میرے حق میں بہتر ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں لڑکیوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئی اور انہیں کہا کہ پانی پلانے کے بدلے میں میرے والد نے آپ کے لیے دعوت بھیجی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ چل پڑے۔
مسافت طے کرتے جیسے ہی تیز ہوا لڑکی کے لباس سے ٹکرائی، موسیٰ علیہ السلام نے شمس سے اپنی نگاہ دوسری جانب کی اور لڑکی سے کہا کہ وہ سامنے چلیں گے اور انہیں سڑک کی رہنمائی کرتی رہیں، اور وہ سامنے چلتے رہے جب تک کہ اس بوڑھے شخص تک نہ پہنچے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنی کہانی سنائی۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ ظالموں سے نجات پا گئے، اور ان سے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہوں گا اگر 8 سال تک ان بھیڑوں کو یوں ہی چرواتے رہیں، اور اگر آپ نے اپنی طرف سے دل کھول کر کام کیا تو۔ موسیٰ نے اتفاق کیا اور معاہدے پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل